آداب عرض ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو اردو کا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا دوست عفیف سراج، اور میں ہوں بابر امام۔ اور آج بھی پچھلے پوڈ کاسٹ کی طرح اس پوڈ کاسٹ میں بھی ہم اردو شاعری کی باریکیوں پہ کچھ بات کرنے والے ہیں۔ تو بابر بھائی، آج کیا ہونے والا ہے؟ آج عفیف بھائی ارادہ یہ ہے کہ کچھ سیدھی سادی باتوں کو الجھایا جائے اچھا، اور جب وہ الجھ جائیں تو پھر ان کو سلجھایا جائے۔ تو یعنی بات ایسی تو نہیں ہونے جا رہی ہے کہ انڈا پہلے ہے کہ مرغی پہلے؟ کچھ اسی قسم کی پیچیدہ گفتگو ہونے والی ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے روزمرہ کے الفاظ میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کو شاعروں نے اپنے شعروں میں برتا ہے، بالکل، اور ان کو جو ہے وہ بڑی کثرت سے برتا ہے، اور بڑے عام سے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اور ان کو معنی کی کئی پرتیں دی ہیں۔ تو آج ایسے ہی ایک لفظ کو ہم لیں گے جیسے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے لیا تھا، اور ان کی ہم پرتیں کھولیں گے۔ تو یعنی یہ کہ یہ الجھن سلجھن کا کھیل یوں ہوگا کہ ایک عام سا لفظ ہوگا جو ہم لوگوں نے انتخاب کیا ہے، وہ لفظ جن اشعار میں اساتذہ نے استعمال کیا ہے ان اشعار کو ہم چنیں گے، ہم نے چنا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ ان اشعار میں ان الفاظ کے استعمال کو اینالائز کر کے الجھائیں گے، بالکل الجھائیں گے، پھر اس کے بعد اس کو سلجھائیں گے، اور اس کے بعد اور پھر اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔ تو بھائی اتنا الجھن سلجھن سے ذرا سا باہر نکالیے اور آسان لفظوں میں بتائیے کہ تو آج کا جو لفظ ہے، جیسا میں نے کہا کہ اگر آپ اس کے اصل کو دیکھیے جہاں سے وہ نکلا ہے تو اپنے آپ میں بڑا انوسنٹ سا ایک ورڈ ہے، لیکن وہ اپنی صحبت سے خراب ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے! تو آج کا جو لفظ ہے وہ ہے شراب یا میں۔ بھائی صاحب، یہ تو بہت خطرناک لفظ ہے، وائز پیچھے پڑ جائے گا۔ ارے بھائی، وائز کا یہ ہے کہ وائز تو بہرحال اپنا کام کرے گا، تو ہم کو بھی اپنا کام کرنا ہے۔ اب دیکھیے، وائز کے لیے غالب نے کہہ دیا ہے کہ وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ واہ، ارے کیا بات ہے! واہ 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 واہ! اچھا دیکھیے، آپ نے تو دیوان غالب سے غالب کو سنایا، ہم آپ کو ایک وائرل غالب سناتے ہیں۔ ارشاد۔ تو صاحب سنیے وائرل غالب کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، واہ کیا ارمان ہے، یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو۔ بھائی صاحب اتنا غالب کے نام سے یہ شعر واقعی غالب کے نام سے بڑا مشہور ہے، لیکن غالب کا نہیں، ظاہر ہے نہیں ہے، اور پتہ نہیں کس گمنام شاعر کا، بہت تلاش کرنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا ہے۔ خیر، جب بھی یہ شعر سامنے آتا ہے تو مجھے جو ہے وہ علامہ اسرار جامعی بڑے یاد آتے ہیں۔ ان کا ایک شعر جو ہے وہ سنیے کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یہ گھر خدا کا ہے تیرے باوا کا گھر نہیں۔ ارے کیا کہنے، بھائی واہ، باوا کا گھر نہیں کا جواب نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم کون ہوتے ہو منع کرنے؟ منع کرے گا تو وہ کرے گا اس کو۔ تو یہ جو ہے وائز، زاہد اور شیخ کے ساتھ جو ہے یہ نوک جھونک چلتی ہی رہتی ہے۔ اب دیکھیے، ہم کو غالب پھر یاد آ گئے، اور یہ جو آپ نے وائز اور زاہد کے ساتھ نوک جھونک کی بات بتائی، تو اس کے اوپر ہم کو غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے سبب بیان کر دیا ہے کہ شاعر آخر وائز اور زاہد سے چڑھتا کیوں ہے، اس کی نصیحت اس کی چڑھن کا سبب نہیں ہے۔ سنیے ارشاد۔ وہ فرماتے ہیں کہ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، بس اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ اب یہاں پر معاملہ وہ واضح کر دیا غالب نے کہ ہم کو اس کی نصیحت سے مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی کم بخت جاتا ہے میں خانے میں، قبول نہیں کرتا، چھپ چھپا کے جاتا ہے۔ غصہ اس بات کا ہے کہ تم منافقت کیوں کرتے ہو؟ یا تو اعلانیہ جاؤ، اور اگر نہیں جا سکتے تو نصیحت، مطلب اگر نصیحت کر رہے ہو نہیں جانے کی تو پھر تم بھی نہ جاؤ۔ بالکل۔ بابر بھائی، اس کو دیکھیے کہ یہ ایک بحث جو ہے وہ تصنع
اور حقیقت بیانی کی ہے. اصل میں واعظ جو ہے وہ تصنع کی علامت ہے اور شاعر حقیقت بیانی کرتا ہے. خیر بہرحال تو اب بابر بھائی ایک بات پچھلی جو پوڈ کاسٹ ہوا تھا اس میں ہم کو ایک کمی محسوس ہوئی. تو اس بار ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگ اس کمی کو دور کریں. جیسے ہم نے پچھلی بار شمع کے میٹافورک میننگز کے اوپر بات کی تھی، مگر ہم کو یہ کمی لگی کہ شمع کے جو میٹافورک میننگز تھے اس کے اوپر تو ہم لوگوں نے بات کر لی، مگر ان الفاظ کے بارے میں بات نہیں کی کہ جو الفاظ میٹافر بنتے ہیں شمع کے لیے. بالکل ہاں، یہ تو ہم لوگوں نے یہ مس ہو گیا تھا. تو اس بار ہم لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں بابر بھائی کہ ہم ایک تو شراب کا میٹافوریکل یوز بتائیں گے، اس پر ڈسکس کریں گے، اور ان الفاظ کا بھی ذکر کریں گے اور اس کی مثالیں پیش کریں گے کہ جو شراب کے لیے میٹافر بنتے ہیں. ہاں، جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کو خاص کر یہ فائدہ ہوگا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی وزن میں جو ہے وہ شراب نہیں آ پا رہی ہے یا کسی دوسری وجوہات کی وجہ سے شراب لفظ استعمال نہیں کرنا ہے یا اشارے میں بات کرنی ہے، تو وہاں پر ایسے الفاظ لائے جا سکتے ہیں جو شراب کے لیے میٹافر یا استعارہ بن سکتا ہے. بالکل. تو ان کو یہ آسانی ہوگی، ان کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اور کون کون سے ایسے لفظ ہیں جو شراب کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. بالکل. تو چلیے اب سب سے پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں. ارے بابر بھائی ایک اعلان بھی تو ہے. اچھا ہاں، آج یہ اعلان ہے کہ ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں جو لفظ جس لفظ پہ ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں وہ لفظ ہم آپ کو بتائیں گے. بالکل. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایسے اشعار ہمیں بھیجیے جس میں وہ لفظ آیا ہوا. یعنی یہ کہ وہ شعر آپ کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کسی پسندیدہ شاعر کا بھی ہو سکتا ہے. آپ اس پوڈ کاسٹ کے کمنٹ باکس میں جو لفظ بابر بھائی بتا رہے ہیں اس لفظ کا استعمال کرتے ہوئے شعر ہمیں بھیجیں اور اس کے نیچے شاعر کا نام ضرور لکھیں. اگر شاعر کا نام نہیں معلوم تو نامعلوم ضرور لکھ دیں. بالکل. اس سے یہ ہوگا کہ کم سے کم جو شاعر جس کا شعر ہے اس کا حق ادا ہوگا اور اس کو ہم ایک ڈیو کریڈٹ دے پائیں گے. بالکل. تو بابر بھائی بات شروع کرنے سے پہلے شراب کے اس پر ہم یہ چاہیں گے کہ پہلے وہ لفظ بھی بتا دیا جائے سرکار. ہاں، تو وہ لفظ ہم آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ کے دوران بتائیں گے. ارے یعنی آپ کو یہ پوڈ کاسٹ سننا پڑے گا اس وقت تک کے لیے. بڑی دلچسپ گفتگو ہونے والی ہے، تو میرے خیال سے جو بھی دیکھیں گے وہ پورا پوڈ کاسٹ ہی دیکھیں گے. بالکل. بابر بھائی ہم لوگ جو یہ پوڈ کاسٹ بناتے ہیں، یہ چیزیں کرتے ہیں، تو واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ایک شعر کے لیے جو کچھ جملے ہم کہتے ہیں ان جملوں کو لکھنے کے لیے کئی اوراق 10-20 اوراق پڑھتے ہیں، الگ الگ ناقدین کو پڑھتے ہیں، اور تب جا کر کے ہم اس کو آسانی سے کنسٹرکٹ کر کے آسان طرح سے جملے میں بنا کر کے اپنے ناظرین کے سامنے لاتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیے تاکہ ہماری جو محنت ہے وہ سوارت لگے، اور آپ کو کیسا لگتا ہے یہ شو یہ بھی ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس میں کچھ سدھار کر سکیں اور کچھ نئی چیزیں لا سکیں. بالکل. آپ کا مشورہ ہمارے لیے بہتری کی راہ ضرور کھولے گا. تو بابر بھائی اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. بالکل. موضوع پر آنے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو ہمارے ایک سوال کا جواب پہلے دے دیجئے. سوال یہ ہے کہ یہ شراب جو اتنی خراب چیز ہے، گھر جلانے والی چیز ہے، اور ہمارے اسٹیٹ میں تو بین بھی ہو گئی ہے تو اس کو شاعر اتنا گلوریفائی کیوں کرتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ شاعر ایک آزاد طبع انسان ہے اور وہ اپنے اوپر کسی قسم کی پابندی برداشت نہیں کرتا. بالکل. اس کی بھی وجوہات ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتا ہے. تو وہ ہر چیز جو اس کے لیے ممنوع ہے، جو جن پرتیبندھ لگا ہوا یا فوربڈن ہے، ان ساری چیزوں کو وہ اپنی شاعری میں جگہ دیتا ہے، اپنی بغاوت کا اعلان کرتا ہے. کیا بات ہے. بالکل. ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ ایک
فلاسفر بھی ہے، تو اس کے لیے ہر چیز جو ہے وہ اپنی معنی سے بڑھ کر معنی رکھتی ہے. بالکل. اس کا ایک سیدھا سادہ معنی ایک شراب جیسے ایک نشہ پیدا کرنے والا لکوڈ یا سیال نہیں ہے اس کے لیے، وہ اس سے آگے چلا جاتا ہے. کیا بات ہے. وہ اس میں اور معنی دریافت کرتا ہے. اور حقیقتاً شعر میں وہ شراب کو اس کے دیگر معنوں میں استعمال کرتا ہے. بالکل یہی میٹافوریکل یوز ہے. بالکل آپ کو ایسے اشعار بھی ملیں گے جس میں شراب صرف شراب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں، لیکن بہت سارے اس سے زیادہ اشعار ایسے ملیں گے جہاں شراب اپنی معنی سے آگے بڑھ گیا. کیا بات ہے. اچھا اس کی اس بغاوت کا ریزن یہ ہے، ہماری جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ شاعر ایک آرٹسٹ ہے نا. تو آرٹسٹ ہونے کا مطلب کیا؟ آرٹسٹ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تخلیق کار ہے. بالکل ہے نا، وہ خالق ہے. بالکل. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خالق پابندیوں میں رہے؟ ہاں بالکل. جو قوت تخلیق ہے اس کو تو پوری آزادی چاہیے نا، اپنی قوت کی نمائش کی. ہاں ایکسپیریمنٹس کرنے کی. تو اس وجہ سے وہ ہر پابندی کا باغی ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ پابندی جو ہے وہ کوئی بھی انسان پابندی پسند نہیں کرتا. جیسے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ دیکھیں کہ جب انگریز ہندوستان پہ حکومت کر رہے تھے تو جب انہوں نے ہینڈلوم پہ جو ہے وہ بین لگایا تو ہم لوگوں نے انگریزی کپڑوں کو جلانا شروع کر دیا. بالکل. تو یہ علامت بن کے نکلی ایک. ہاں یہ بغاوت تھی ہماری، بغاوت کی علامت تھی وہ. تو کس چیز کے لیے بغاوت ہو رہی ہے؟ بغاوت آزادی کے لیے ہو رہی ہے. بالکل. تو کسی نہ کسی طرح کی آزادی پر جب کوئی قدغن لگتا ہے تو پھر بغاوت کی صورت بنتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بغاوت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی ہی کے لیے، کسی نہ کسی قسم کی آزادی کے لیے ہی ہے. یا تو اپنی آزادی کے لیے یا کسی اور کی، بہرحال آزادی کے لیے ہی یہ ساری. وہ فکری آزادی ہو سکتی ہے، وہ سماجی آزادی، وہ سیاسی آزادی، کسی بھی طرح کی آزادی. یعنی آزادی حاصل کرنے کا جو عمل ہے اس کو بغاوت کہتے ہیں. ہاں. اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ شاعر چڑھاتا ہے. یہ ساری چیزیں کہہ کے کر کے وہ چڑھاتا ہے، جو لوگ اقتدار میں ہیں، اتھارٹی میں ہیں، ان کو چڑھاتا ہے. بالکل. اب دیکھیے کہ زاہد سے کہتا ہے کہ میں اور حرام، حضرت زاہد خدا کا خوف. کیا بات ہے. وہ تو کہا گیا ہے کہ مستی حرام ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ارے اسی حرام و حلال کے اوپر ہم کو ایک شعر اجتبیٰ رضوی صاحب کا یاد آ گیا. دیکھیے کیا خوبصورت شعر ہے. کہتے ہیں کہ آذوقہ زنبور، آذوقہ اپنے ناظرین کے لیے، آذوقہ کا مطلب فوڈ، غذا. غذا. اور زنبور کہتے ہیں مدھ مکھی کو. تو آذوقہ زنبور چرا لیں تو حلال. واہ. یعنی دیکھیے چوری جو ہے، بالکل چوری ہے، وہ چوری ہے. آذوقہ زنبور چرا لیں تو حلال. آب خم انگور جو ڈھالیں تو حرام. واہ 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 واہ. اسی پہ اسرار جامعی کا دیکھیے حلال اور حرام سے جو ہے کہ میری شراب نوشی پہ ناحق خفا ہیں آپ، کج فہمیوں نے آپ کو بھی کر دیا ہے سخت. پیتا رہا ہوں سود کے پیسوں سے جامعی، مال حرام بود بسوئے حرام رفت. کیا بات ہے. آیا کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو چلیے اب بابر بھائی، ہاں بالکل اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلا شعر سراج اورنگ آبادی کا ہے، اور بڑی مشہور غزل ہے ان کی. اسی غزل سے ایک شعر ہے کہ نظر تغافل یار کا، نظر تغافل یار کا گلا کس زباں سی کروں بیاں. نظر تغافل یار کا گلا کس زباں سی کروں بیاں، کہ شراب صد قدار زو خم دل میں تھی سو بھری رہی. واہ واہ واہ. نہ جنو رہا نہ پری رہی. وہی والی غزل، بڑی مشہور غزل ہے. واہ 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 واہ. تو اب اس میں دیکھیے کہ پہلے مصرے میں جو بات کہہ رہے ہیں کہ بڑی سمپل سی ایک بات ہے کہ نظر تغافل یار کے تغافل کی نظر کا گلا کس زبان سے کروں. اب یہاں دیکھیے لفظ کس،
یہ جو لفظ ہے کس زبان سے کروں بیاں، یہاں اس لفظ سے کئی معنی پیدا ہو رہے ہیں. ایک تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ میرے پاس وہ زبان ہی نہیں. بالکل. یعنی کہ وہ گلہ اتنا بڑا ہے، اس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی مناسبت سے الفاظ نہیں میرے پاس کہ ہم اس کو ظاہر کر سکیں، اس کا اظہار کر سکیں. دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ کس زبان سے کروں بیاں، یعنی کہ میرے پاس زبان ہی نہیں ہے، شکوے کے لیے زبان ہی نہیں ہے. یعنی عاشق کا شیوا ہی نہیں ہے کہ وہ محبوب کا شکوہ کرے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. تو اس کے پاس وہ زبان ہی نہیں ہے، تو شکوے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. بالکل. لیکن اس کو جو ہے یہ بات بتانی بھی ہے. ہاں. اب دوسرے مصرے میں پہلے مصرے کے خلاف جا کر کے وہ اپنا حال کہتا ہے. تو یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ شراب صد قد آرزو خم دل میں تھی سو بھری رہی. ہم کہہ نہیں سکتے، گلہ کر نہیں سکتے، بس اتنا سمجھو کہ دل میں جو آرزو کی شراب تھی وہ دھری رہی. ہائے 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 ہائے. اچھا، یعنی اس کو چھلکنا تھا. ہاں، وہ جو آرزو ارمان ہے اس کو نکلنا تھے. تو ساری آرزو، سارے ارمان، ساری حسرت اس کے دل میں جو تھی وہ دل میں ہی رہ گئی. اگر وہ بول دیتا. ہاں، یعنی اوپر جو کہہ رہا ہے کہ اس گلہ کس زبان سے کروں بیاں، اگر وہ گلہ کر دیتا، یعنی یا تو اگر اس کے پاس زبان ہوتی، اگر محبوب سے اظہار کر دیتا. ہاں، اگر اظہار کر دیتا گلہ، وہی اگر اظہار کر دیتا یا اس کے پاس اس کو وہ لبرٹی ہوتی ہے نا، دونوں ہی بات. تو یہ جو شراب صد قدح آرزو تھی، بالکل، جو خم دل میں بھری رہ گئی، وہ نکل جاتی، بالکل، وہ چھلک جاتی. تو یہاں دیکھیے کہ یہاں پہ شراب کا بالکل مطلب بدل گیا. ہاں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ شراب صد قدح آرزو، وہ آرزو جس میں 100 قدح شراب کا نشہ ہو. ہاں، قدح کا مطلب بھی سمجھاتے. ہاں، قدح جو ہے وہ پیالے سے بڑی چیز ہے، سراہی کے قسم کی چیز سمجھ، گھڑا سراہی ٹائپ کا. ہاں، اب بگر ویسل جس میں 100 جام جس میں آ جاتا ہے. اب قدح کا ڈیفینیشن یہاں پہ وہ دے رہے ہیں کہ صد قدح آرزو. ہاں، یعنی کہ 100 قدحوں کا نشہ میرے آرزو میں تھا. آئے ہائے ہائے. یعنی آرزو کیسی ہوگی جو جس کی وجہ سے وہ نشہ پیدا ہوا ہے جو 100 قدحوں کا نشہ ہے. واہ واہ واہ. اور وہ دل میں بھری رہی. آرزو دل میں ہوتی ہے. تو وہ شراب جو ہے یا وہ نشہ جو ہے وہ دل میں بھرا ہوا تھا، اور وہ دل میں بھرا ہی رہ گیا. اس کے چھلکنے کا امکان ہی نہیں ہوا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اب پہلے مصرے میں اس نے ایک دلیل دی کہ ہم کر ہی نہیں سکتے، گلہ تو خیر ناممکن ہے. اب بنا بتائے ہوئے بھی وہ ساری بات کہہ گیا. یہ خوبصورتی دیکھیے، اس نے وہ ساری باتیں کہہ دی. ہم کچھ نہیں کہیں گے، بس اتنا سمجھو کہ جو دل میں تھا وہ دل میں رہ گیا. واہ واہ. اب سمجھنے والا اندازہ لگائے کہ اس میں کیا تھا کیا نہیں ہوا. دیکھیے مطلب اب انہوں نے شراب صد قدح، یہی میٹافر کے استعمال کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب میٹافر کسی لفظ کو میٹافر بنا دیا جاتا ہے تو ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ وہ لسنر یا سننے والے یا پڑھنے والے کو اپنی میننگ پٹ ان کرنے کی لبرٹی دے دیتا ہے. وہ اس کو ایک اندازہ، کہ اب یہ جو شراب صد قدح آرزو ہے، وہ آرزو جس میں 100 قدح کے نشے کے برابر نشہ ہے نا. تو ہر ذہنی سطح رکھنے والا انسان، یعنی اگر اس کو کوئی فقیر سنے گا تو وہ اس انداز سے اس شراب کا سرور سمجھے گا. کوئی اگر لڑکے لڑکی دیکھیں گے تو اس کو ایک الگ حساب سے سب اپنے اپنے حساب سے اس کا اندازہ لگائیں گے، اپنے تجربے سے. اپنی آرزو اس کی جیسی ہے، اور اس آرزو کا اس کو سننے والے کو جو نشہ ہے نا، تو کتنا فلوئڈ کر دیا. بالکل، اس ایک میٹافر نے. ہاں، اب یہ کسٹمائزڈ ہو گیا نا، ہر سننے والے کے تجربے کے حساب سے. یس، کسٹمائزڈ ہو گیا یہ شعر. بالکل، اس کی میننگ کسٹمائزڈ ہے.
واہ 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 واہ. تو دیکھیے شراب جو ہے یہاں پر دل جو ہے اس کو خم کہا ہے، ہاں اور شراب جو ہے وہ آرزو ہے. ہے. اب وہ اس آرزو کی شدت کتنی ہے ہاں اس کو کنوے کرنا بہت مشکل ہے. بالکل یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ کتنا ہے، آپ کو کتنی بھوک لگی ہے یہ بتانا بہت مشکل ہے. بہت بھوک لگی ہے، بہت زیادہ بھوک لگی ہے نا. تو اس کی شدت کتنی ہے یہ بتانے کے ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. حقیقت یہ بھی یہی ہے بابر بھائی کہ آپ اگر یوں بھی دیکھیے تو ہم لوگ عام طور پر بھی جو زبان جو بات چیت کرتے ہیں اس میں بھی ہم یہ تھوڑا ہی بتا پاتے ہیں کہ ہم فیل کیا کر رہے ہیں. ہاں ہم یہ بتا ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں. تو ہم کوئی مثال، کوئی تمثیلی پیرایا ہے نا استعمال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر زبان کٹی ہے یا زبان میں چھالے پڑے اور ہم نے کوئی مرچوں والی چیز کھا لی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ گویا آگ لگ گئی. بالکل. تو لٹرلی آگ تھوڑی لگتی ہے. ہاں اب اس سے وہ اندازہ لگا لے. اب سننے والا یہ اندازہ لگائے کہ اگر منہ میں آگ لگے گی تو کیسی لگے گی. بالکل. اچھا اس کا تجربہ الگ ہو سکتا ہے. ہاں بالکل. میرا تجربہ جو ہے وہ پھر بھی ہم تک ہی رہے. بالکل. کیا بات ہے. تو اب یہاں جو ہے شراب جو ہے وہ آرزو ہے، حسرت ہے، ارمان ہے. تو چلیے اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. بالکل صاحب. اب دیکھیے ایک شعر جو سنانے جا رہے ہیں ہم سید الشعراء خدا سخن جناب میر تقی میر. اب میر تقی میر پہ ہم نے ایک خدائے سخن جو ہے وہ بالکل ایک لمبا ایپیسوڈ کیا ہے ان کے اوپر کہ خدائے سخن ان کو کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے اور کون سے لوگ ہیں جن کو خدائے سخن کہا جا سکتا ہے اور اس کی تعریف کی وجوہات کیا ہیں. بالکل. تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو وہ ویڈیو بھی ہمارے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ہم اس کا لنک شیئر کر دیں گے تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں اور آپ سمجھ سکیں کہ خدائے سخن کسی کو کہہ دینا صرف اس سے عقیدت کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں جن سٹینڈرڈز کی بنیاد کے اوپر کسی کو خدائے سخن کہا جا سکتا ہے. بالکل. تو آپ ضرور اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اور ہمارا ہر ویڈیو دیکھیں اس لیے کہ ہم لوگ بڑی محنت کر کے آپ کے لیے ویڈیوز لاتے ہیں. تو بابر بھائی شعر سنیے صاحب. ارشاد. مزہ آ جائے گا آپ کو. کہ فرماتے ہیں یا ہاتھوں ہاتھ لو مجھے مانند جام میں. بڑا مشہور شعر ہے. یا ہاتھوں ہاتھ لو مجھے مانند جام میں یا تھوڑی دور ساتھ چلو میں نشے میں ہوں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. تو صاحب بابر بھائی اس کا ظاہری معنی تو بہت آسان سا ہے. آسان سا یہ ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر تم جامع میں کو تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جس طرح اسی طرح میں بھی امپورٹنٹ ہوں تو مجھے بھی اسی طرح سے ہاتھوں ہاتھ لو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ میرے ساتھ کچھ دور چلو، ساتھ چلو اس وجہ سے کہ میں نشے میں ہوں. اب یہ بیچ میں یہ بات ایک ابہام کریٹ کیا ہوا ہے اس شعر میں کہ میں نشے میں ہوں اس وجہ سے میرے ساتھ چلو تو کیوں چلو. یہ سننے والا سمجھے کہ اس کو ضرورت ہے مدد کی کہ وہ لڑکھڑا کے گر سکتا ہے یا وہ انوائٹ کر رہا ہے کہ میرے نشے کو ایکسپیرینس کرنے، میرے نشے کی حالت کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے میرے ساتھ چلو اور دیکھو کہ مجھ پر کیسا نشہ کا اثر ہے. یہ ایک ضمنی، بالکل یہ ایک ابہامی کیفیت ہے. میرے لیے یہ شعر جو ہے نا ایک اور معنی رکھتا ہے جو کہ ان دو مصروں سے ہی پیدا ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ یا تو مجھے ہاتھوں ہاتھ لو، یعنی اپنی پوری سنسیئرٹی سے قبول کر لو. ہاں قبول کر لو جس طرح تم ایک جام کو قبول کرتے ہو، جس طرح وہ تم کو عزیز ہو جاتا ہے اس طرح سے مجھے قبول کرو. اور اگر قبول نہیں کر سکتے ہو
تو نہ کرو. کچھ دیر میرے ساتھ چلو, کچھ دیر میرے ساتھ چلو, باقی کام میں کروں گا. کچھ دیر میرے ساتھ جب تم گزار لو گے تو اور اس کے بعد میں تم کو عزیز نہیں ہوں گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تھوڑی دیر میری کمپنی میں رہو اور اس کے بعد دیکھو کہ میرا نشہ تمہارے اوپر چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. تو یہ بھی ایک لیئر یہ بھی ہے. ہم لوگ تو یہ بات کرتے ہیں بابر بھائی کہ جب تک شعر وہی شعر ہے کہ جب تک اس میں ایٹ لیسٹ 2 لیئر آف میننگز نہ ہوں. اب آئیے کہ یہاں ہم دیکھیں کہ لفظ میں کا مطلب کیا ہوا, اور نشہ سے کیا مراد ہے, جام سے کیا مراد ہے. میرے خیال میں ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ شعر, اس شعر میں جام, میں اور نشہ یہ تینوں استعارے ہیں. بالکل, تینوں کے تینوں میٹافوریکلی استعمال کیے گئے ہیں, ناٹ ان اٹس اوریجنل میننگ. یہاں جام کون ہے؟ جام ہے عاشق, اس لیے کہ باڈی وہی رکھتا ہے, پیکر اس کے پاس ہے. بالکل, عاشق کے پاس بھی باڈی ہے, فگر ہے, پیکر ہے. بالکل. میں کیا ہے؟ وہ عشق ہے, وہ نشے کا سبب ہے. وہی میں جو ہے وہ نشے کا سبب ہے. تو اب یہاں یہ بات, اس کو اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اس شعر کو کہ عاشق لوگوں کو عشق کی اہمیت یا اس کو گلوریفائی کر کے دکھا رہا ہے. اچھا, ہاتھوں ہاتھ لینا کا مطلب ایک محاورہ ہے, اس کا مطلب سیلیبریٹ کرنا یا ایکسیپٹنس. ایکسیپٹنس جو ہے ہول ہارٹیڈلی پورے دل سے اس کو کسی چیز کو قبول کرنا, جوش و خروش کے قبول کرنا, یس, سیلیبریٹ کرتے ہوئے اس کو ریسیو کرنا. تو ہاتھوں ہاتھ لینے, تو شاعر یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ میں عاشق ہوں, میں عاشق اس وجہ سے ہوں کہ میرے اندر شراب عشق ہے, میں جو ہے وہ عشق ہے. اور جب اب اگر تم ہم کو یا تو سیلیبریٹ کر لو, ہے نا, اگر تم میں چیلنج بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک گزارش بھی ہو سکتی ہے, یہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم ہم کو سیلیبریٹ کر سکتے ہو, ہول ہارٹیڈلی لے سکتے ہو, تو ٹھیک ہے, ویری گڈ. لیکن اگر تم اس لائق نہیں ہو, اف یو ڈونٹ فیل لائک دیٹ کہ تم ہم کو ابھی اس طرح سیلیبریٹ یا اتنا ہول ہارٹیڈلی لے سکتے ہو, تو میرے ساتھ چل کے دیکھو, کیونکہ میرے اندر جو نشہ ہے عشق کا, جب میرے ساتھ تم کچھ دور چلو گے, دین یو ول ریئلائز دیٹ میں واقعی اس لائق ہوں کہ سیلیبریٹ کیا جاؤں. بالکل بالکل. کیونکہ ایک تو یہ بھی ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ جب سفر کرتے ہیں تو اس کا اصلی کیریکٹر یا اس کا اصلی شخصیت جو ہے وہ پتہ چلتی ہے, بالکل. تو یہ معنی بالکل ہو سکتا ہے. تو اب یہ دیکھیے دوسری طرف جو محاورہ استعمال ہوا ہے, ہاتھوں ہاتھ لینا, اب اس کو آپ محاورے سے ہٹا کر کے اگر آپ اس کو ایک آرڈینری تو جام کو ہاتھوں ہاتھ لیا, اب ہاتھ میں لینا اور ہاتھوں ہاتھ لینا, دونوں میں جو فرق ہے, اب آپ کوئی چیز آپ کو کوئی دے رہا, آپ نے ایک ہاتھ سے لے لی, کوئی چیز آپ کو دے رہا ہے اور آپ نے دونوں ہاتھ بڑھا کر کے اگر اس کو ایکسیپٹ کیا, تو یہ آپ کے لیول آف ایکسیپٹنس کو بھی دکھا رہا ہے کہ آپ نے کس قدر قبول کیا اس کو. خوبصورت بات کہی بھائی. واقعی آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, دونوں ہاتھ بڑھا کے لیتے ہیں, تو اس میں گریٹیٹیوڈ بھی ہے, اس میں ایک اس کی بھی یعنی ایک عقیدت کا بھی عنصر ہے کہ بھائی آپ جیسے ہم آپ کو چائے کا کپ بڑھائیں
تو آپ ایک ہاتھ سے لیں گے. بالکل. مگر اسی کی جگہ اب مثال کے طور پر ہم قرآن بڑھاتے ہیں آپ کو, بالکل, گیتا بڑھاتے ہیں آپ کے ہاتھ میں, تو آپ ایسے نہیں لیتے ہیں, آپ اس کو احتراماً دونوں ہاتھ اس کے لیے. بھائی کیا خوبصورت بات کہی بابر بھائی, یہ میر کا کمال ہے ہی نہیں تھا. کمال میر نہیں, یہ کمال تو بابر امام کا ہے. میر تو یہ بھی نہیں سوچنا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم کو ایسا لگتا ہے نا کہ میر کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. میر جیسے شاعروں کو الفاظ جو ہے وہ صف باندھے کھڑے رہتے ہیں. بالکل بالکل, کہ حکم اور وہ چلے آتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. یاد ہے آپ کو, آپ نے جب ہم کو اپنا وہ شعر سنایا تھا, وہ غزل کا مطلع, کیا خوبصورت مطلع تھا, اور آپ نے بس مطلب آپ بیٹھے, ہم لوگ میرے خیال سے بات کر رہے تھے, کچھ بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ ایک مطلع ہوا ہے سنیے, مطلب گفتگو کے دوران کہ یہ سفر بھی رفتہ رفتہ ہوا رائے گا ہمارا, کوئی منتظر نہیں ہے سر لا مکان ہمارا. او بھائی صاحب ہم اچھل گئے تھے اس کے اوپر. ہاں واقعی آپ جو ہے بڑی اچھا. حقیقت یہ ہے کہ وہ شعر ہم کو بعد میں سمجھ میں آیا, کہنے کے بعد تھوڑی غور و فکر کے بعد ہم کو سمجھ میں آیا کہ اچھا واقعی اچھا شعر ہو گیا, کیا خوبصورت شعر تھا. تو یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینٹل پروسیس ایسا ہو جاتا ہے نا, آپ کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں کہ لفظوں کو اس کے کمال کے ساتھ کیسے استعمال کیا جائے. آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں. میرے خیال سے آپ کا جو شعور ہے, جو سب کانشیس جو ہے آپ کا لاشعور جو ہے وہ کام کرتا ہے وہاں پہ, وہ آپ کے لیے الفاظ چنتا ہے اور وہ آپ کے خیال کے حساب سے الفاظ لا کر کے آپ کے مصرے میں یا شعر میں لا کے بٹھا دیتا ہے. اس میں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ شاعر کا اپنا دخل بہت کم ہوتا ہے. بالکل بالکل, ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں, اس لیے کہ اپنے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ یار یہ تو وہ ہماری ایک چھوٹی بہن ہے, انہوں نے ایک روز ایک غزل کہی اور ایک شعر بڑا اچھا سا سنایا, تو انہوں نے یوں ہی وہ شعر کہا تھا, ہم لوٹ گئے, اور پھر ہم نے تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھائی ہم نے تو بس یوں ہی سنایا تھا آپ کو, ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ آپ اتنا لوٹیں گے. تو اب ہم کیا سمجھے, ہم اس وقت کس کیفیت میں تھے, اور اسی وقت انہوں نے وہ شعر سنایا. جب ہم نے ان کو وہ شعر سنایا تو کہنے لگی ہاں بھائی شعر تو بہت بڑا ہو گیا. بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں. تو چلیے اب اگلے شعر کی طرف چلیے. اگلا شعر جو ہے وہ میر ہو گئے, تو میر کے بعد بھائی نمبر تو غالب کا ہی آتا ہے. ہاں بھائی, تو غالب کا شعر سنیے کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام, مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام, شکوہ نہ کیجیے ہم بھرے ساقی نے کچھ ملا نہ دیا اور شراب میں. اب یہاں دیکھیے کہ کئی باتیں جو شعر میں نہیں کہی گئی ہیں, ان میں سے ایک بات جو ہے وہ سنیے کہ پہلے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام. تو اس میں جو بات یہاں نہیں کہی گئی ہے اور جو امپلائڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس محفل میں یہ برابر شریک رہا ہے. ہاں بالکل, تبھی تو وہ یہ بات کہہ رہا ہے, تبھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی نہیں آیا, تو کبھی نہیں, پہلی بار آتا تھوڑی کہتا. تو یہ بات امپلائڈ ہے کہ اس کی محفل میں کئی بار آیا ہے, وہ یا تو ہمیشہ رہتا تھا. مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام, یعنی اس تک آج تک شراب کا پیالہ جام اس تک نہیں آیا. اور آج جو اچانک اس کے سامنے جام آ جاتا ہے تو وہ پیرانوئڈ ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہو گیا, آج سے پہلے تو ہوا نہیں. یہ غیر متوقع واقعہ, یہ غیر متوقع ہے. ہم تو مطلب ہم کو تو پوری امید تھی کہ آج بھی وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا ہے. تو آج جو آ گیا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں. اب یہاں پر کئی چیزیں ہیں جو شاعر اس مصرے میں کئی کھیل کھیل رہا ہے. یہاں پر ایک پہلا تو یہ ہے کہ جو صاف بات ہے کہ ساقی نے کہیں اس میں زہر تو نہیں ملا دیا تاکہ میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے. کیا بات ہے, ہاں بالکل ہے نا, خس کم جہاں پاک. تو ہم کو ہمیشہ کے لیے اپنی محفل سے رخصت کر دینے کا ارادہ ہے.
ایک بات تو یہاں یہ ہے. واہ واہ واہ. دوسرا آپ دیکھیے یہاں جیسے پچھلے شعر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس کا استعمال ہوا تھا, یہاں کچھ کا استعمال ہے. کتنا معمولی سا لفظ ہے. اب دیکھیے کچھ ملا نہ دیا ہو. ہاں یہ سوچئے کہ اگر یہاں سے کچھ ہٹا دیا جائے تو شعر کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر موقع پر لفظ صحیح استعمال ہو تو شعر معنی میں رنگ بڑھا دیتا ہے, لطف بڑھ جاتا ہے. اب دیکھیے یہاں کچھ میں کیا ہے, کچھ میں کیا مزہ ہے. کچھ میں یہ مزہ ہے کہ کہیں کچھ پانی تو ملا کر کے مقدار تو نہیں بڑھائی ہے, پہلے جو ہے وہ پہلے ہی ختم ہو جاتی تھی, تو کچھ پانی ملا کر کے اس کو ہلکا تو نہیں کیا گیا ہے تاکہ وہ مقدار بڑھائی گئی, تاکہ شراب جام جو ہے وہ ہم تک آ گیا. تو جو آیا ہے وہ ملاوٹ والی چیز آئی ہے. کیا بات ہے, خالص تو ہے نہیں. واہ 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 واہ. اور ہم کو تو خالص چاہیے. ہاں. اب تیسری بات دیکھیے, تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر محبوب کی محفل ہے تو عاشق کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے رقیب ہیں. ہاں بالکل. محبوب کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس کے رقیب ہیں. بالکل. تو ان میں سے کوئی ایک رقیب ایسا ہے جو جام اس تک نہیں آنے دیتا تھا, یا وہ تمام رقیب بھی. ہاں وہ تمام رقیب بھی سبب یہ بنتے تھے, اس کی تشنگی کا سبب بنتے تھے. آج جو پیالہ مجھ تک آ گیا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ساقی نے زہر دے کے سب کو مار دیا, ختم کر دیا. ہاں کہ اب نظر عنایت جو ہے وہ میری طرف ہے, میرا نمبر آئے گا. میرا نمبر آ گیا. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ معنی ہے, یہ تین طرح کے معنی اس میں سے دریافت کیے جا سکتے ہیں. جو ان کے جو الفاظ کے جو لفظیات کا جو انتظام ہے, جو نظام ہے, اس میں رہ کر کے ہم یہ سارے معنی دریافت کر سکتے ہیں. اب اس میں شراب ہے کیا؟ ہاں اصل تو معاملہ یہ ہے بھائی کہ شراب کیا ہے. مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام, ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. اب یہاں پہ شراب جو ہے وہ نظر کرم ہے ساقی کا, یعنی لطف ساقی. تو اب یہاں پر سمپل معنی لطف ساقی کا ہے. کہنے کا مطلب جو ہے وہ صرف شراب نہیں ہے. ہاں دیکھیے اس کو مطلب بہت اچھی بات ہے آپ نے کہی کہ یہ لطف ساقی ہے. کیونکہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام. اب دور جام, ساقی کی بزم, خود ساقی, اگر آپ اس کو اینالائز کیجئے تو یہ پورا جو ماحول بنتا ہے, بالکل ہے نا, سارے الفاظ, ہاں یہ سارے الفاظ مل کے ایک کیف و لطف کا ایک ماحول بنا رہے ہیں. بالکل ہے نا. اور یہ دیکھیے کہ ہر لفظ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے. اب چاہے وہ دور ہو, شراب ہو, جام ہو, ساقی ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی ماحول کی ایک ہی. یہ بھی بہت ضروری ہے. اس شعر سے صنعت لفظی بھی سیکھی جا سکتی ہے, یا رعایت لفظی سیکھی جا سکتی ہے. کہ دیکھیے کہ کس طرح سے ایک لفظ کی رعایت سے دوسرا لفظ, اور دوسرے لفظ کی رعایت سے تیسرا لفظ استعمال کر کے پورا ایک ماحول ایک ہی طرح کا وہ سما باندھ دیا جاتا ہے. بالکل بھائی کیا کہنے. واہ 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 واہ. مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام, ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. وہ کچھ کا جواب نہیں ہے شعر. واہ 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 واہ. چلیے تو پھر اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. ہاں اب دلی سے ذرا نکلتے ہیں اور عظیم آباد آتے ہیں. اور ملاحظہ فرمائیے جناب شاد عظیم آبادی کا شعر سنیے. اور ظاہر ہے کہ ہماری جلن کا جو آپ سے سبب ہے وہ آپ کا عظیم آبادی لہجہ ہے, اور وہی لہجہ یہاں بھی ہے. ارشاد. سماعت فرمائیے کہ جو میں کو ڈھال بھی لیں ہم تو ساقی کے اشارے پر. ہائے ہائے. جو میں کو ڈھال بھی لیں ہم تو ساقی کے اشارے پر, نہیں اس کے علاوہ میں قدے میں اختیار اپنا. واہ 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 واہ. کیا کہنے, کیا کہنے. نہیں اس کے علاوہ میں قدے میں. اب اس کا فیشیل میننگ بہت آسان سا ہے کہ شاعر جو ہے وہ
ایک میکدے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی مجبوری کا شکوہ کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو میں خانے میں بیٹھے ہیں لیکن اس قدر مجبور کر رکھا ہے ساقی نے ہم کو کہ ہم بغیر اس کی اجازت کے میں بھی نہیں ڈھال سکتے. بالکل. تو یہ اس کا شکوہ ہے اصل میں، یہ اس کا فیشیل میننگ ہے. اب آئیے کہ یہ اپنے استعاراتی معنی میں اگر اس شعر کو اگر دیکھیں کہ استعاراتی اس کا نظام کیا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس میں استعارے کون کون سے الفاظ ہیں. جو میں کو ڈھال بھی لیں ہم، تو یہاں میں جو ہے وہ استعارہ ہے. تو ساقی کے اشارے پر یہاں ساقی بھی ایک استعارہ ہے. اب ہم آگے بتاتے ہیں کہ میں اور ساقی کس چیز کا استعارہ ہے. نہیں اس کے علاوہ میکدے میں اختیار اپنا، میکدہ بھی استعارہ ہے. بالکل ہے نا. بالکل. دیکھیے کہ یہاں ڈھالنا، میں ڈھالنا، ساقی، میکدہ ہے نا. رعایتاً کیسے الفاظ، ابھی جو رعایت لفظی کی بات ہو رہی تھی تو ایک تو یہ ہے. اب آئیے کہ ہم دیکھیں کہ ہر استعارے کا مفہوم کیا ہے. تو اب ذرا سا ہم الٹا چلتے ہیں، یعنی دوسرے مصرے کو دیکھتے ہیں. نہیں اس کے علاوہ میکدے میں اختیار اپنا، پہلے دوسرا مصرع سمجھتے ہیں. تو بے اختیار ہونا یعنی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہونا. بے اختیار کا مطلب اپنی مرضی کا مالک نہیں ہونا، اپنی کہیں کچھ نہ چلے. نہیں اس کے علاوہ میکدے میں اختیار اپنا. میکدہ یعنی وہ جگہ کہ جہاں شراب ہے. تو ایسی کون سی جگہ ہے اس دنیا میں؟ یہ بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے. اگر ہم واقعی والا میکدہ سوچ لیں تو کنونسنگ بات نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر ایسی کون سی جگہ ہے، وہ میکدہ کون سا ہے کہ جہاں آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں چلتا ہے؟ چلیے تو پہلا کوشچن. اب اوپر کیا مصرع چلتے ہیں. جو میں کو ڈھال بھی لیں ہم، تو ساقی کے اشارے پر. تو ایسا ساقی کون ہے، اتنا پاورفل ساقی کون ہے کہ جو میکش کو، شراب پینے والے کو اتنا پابند کر دے کہ وہ میں تک نہ ڈھال پائے اور منتظر رہے کہ ساقی کا اشارہ جب تک نہ ہو تب تک ہم نہ ڈھالیں. تو اب جب ہم ان دو سوالوں کا جواب جیسے ہی معلوم کریں گے، ہم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں لفظ میں کا مطلب کیا ہے. ساقی کون ہے اور میں کیا ہے، اور ساقی کون ہے. تو یہاں ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کائنات ایک میکدہ ہے. اس کائنات کا خالق، اس کو گاڈ کہیے، اللہ کہیے، اوم کہیے، بھگوان کہیے، ایشور کہیے، جو کہہ لیجئے، جو اتنا جس کا حکم چلتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق پتا بھی نہ کھڑکے، اتنا پاورفل، اتنا اختیار رکھنے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بالکل. تو ساقی جو ہے وہ خدا ہے، وہ کریٹر ہے. بالکل. میں کش تو ظاہر ہے کہ ہم ہیں. بالکل. اب میں کیا ہے؟ میں وہ ہر حلال و حرام شے ہے جس سے وہ روکتا اور جس کی اجازت دیتا ہے. یعنی جس سے وہ روک دیتا ہے، جس سے اس نے روک دیا اس کو ہم لے نہیں سکتے، اور جس کی اجازت اس نے دے دی ہے وہ وہی ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہی کنزیوم کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہر چیز موجود ہے. بالکل. تو ہم اس قدر مجبور ہیں ان نعمتوں کے کنزیوم کرنے پر کہ جب تک وہ نہ کہے، اجازت نہ دے دے، تب تک ہم اس کو کنزیوم نہیں کر سکتے. تو اب یہاں میں جو ہے وہ
وہ نعمتیں ہیں کہ جو خدا نے خلق کر کے میکدے میں سجا رکھی ہیں. اب دیکھیے اس میں اور بھی چیزیں ہیں اس شعر میں. اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار اپنا نہیں اس کے سوا کچھ کیا ہے مصرع ذرا پڑھیے. نہیں اس کے علاوہ میکدے میں اختیار اپنا. اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ جس سینس میں آپ بات کر رہے ہیں اس سینس میں ہی اگر لے کے چلیں تو انسان اس دنیا میں جو آتا ہے تو نہ تو اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے. یعنی آنا میکدے میں آنا اور جانا بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. واہ 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 واہ. وہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے, وہ بھی کسی کے حکم سے ہوتا ہے. کیا ہے نا. تو یہاں تو بات یہ ہے کہ اتنی مجبوری ہے کہ آنا جانا اور وہاں آ گئے ہیں تو اس کے بعد جو نعمتیں ہیں میں نوشی کرنا, وہ نعمتوں کو نوش فرمانا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے. وہ جب تک اشارہ آپ دیکھیے جو چاہیں سو آپ کریں جو ہے بس بدنام کیا. ہاں بالکل. اور چاہے ہیں سو آپ کریں ہیں, چاہے ہیں سو آپ کریں ہیں, ہم کو ابس بدنام کیا. تب دیکھیے کہ جو شرابی ہے اس کے اندر بھی غیرت ہے. اردو ادب میں شاعری میں تو کم سے کم ہے. فراز کہتے ہیں کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی, اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. تو اب دیکھیے کہ اس کا نظر پھیرنا بھی جو ہے وہ ایک طرح کا اشارہ ہے. ہاں کیا بس اس کا وہ بھی ایک اشارہ ہے. ہاں تو اس نے جام رکھ دیا, وہ اپنی مرضی سے رکھے چاہے وہ حکم پہ رکھے, وہ ایکچولی اس کے اوپر حکم صادر ہوا ہے. واہ 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 واہ, ہے نا. تو اب میرے خیال سے اور تو کچھ اس شعر میں ہے نہیں. یہ تو شعر یعنی کہ تو شراب یہاں پر جو ہے وہ نعمت کے لیے ہے. وہ تمام چیزیں جو دنیا میں انسان کے اوپر خدا کی طرف سے بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آئیے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. اگلا شعر جو ہے وہ فیض کا ہے. فیض کا شعر ہے, بڑا مشہور شعر ہے کہ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے, آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے, اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. دیکھیے کہ کیا اس میں لطف ہے. پہلا مصرع دیکھیے کہ آئے کچھ ابر, یعنی کہ کالے بادل گھر رہے ہیں, ماحول بن رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ماحول بن رہا ہے, ایسے میں شراب جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے نا. جہاں بادل امڑے اور پیتا ہوں روز ابر شب مہتاب میں, یا وہ کہ پھر ہوا تیز ہے پھر گھرنے لگے ہیں بادل, پھر ہوا وقت کے گردش میں ہو جام ہے ساقی. آئے ہائے واہ واہ واہ. یعنی کہ موسم کا تقاضا ہے کہ شراب جو ہے وہ ڈھالی جائے. تو اب یہاں پہ پہلے مصرع میں دیکھیے کہ بات بڑی عام سی بات ہے کہ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے. اب یہاں پہ ابر کو اگر آپ انالائز کریے تو ابر جو ہے وہ کالے بادل ہے, جو ڈارکنس کی بھی علامت ہے, یعنی بلاؤں کی بھی علامت ہے نا. آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے, اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. یعنی کہ یہاں پر شراب جو ہے وہ ہمت ہے جو ان بلاؤں سے کیونکہ بلائیں تو بہرحال آئیں گی. انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا کہیں نہ کہیں خطا کرتا ہی رہتا ہے, تو بلائیں تو بہرحال آئیں گی. تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمت چاہیے, وہ ہمت پیدا کرنے والی جو چیز ہے وہ شراب ہے. اب شراب یہاں پہ شراب بھی ایک نعمت ہے, ایک رحمت ہے جو انسان کو یا یہاں پر شاعر کو یا عاشق کو وہ طاقت وہ حوصلہ دیتی ہے کہ وہ ان بلاؤں سے نمٹ سکے. اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. اب ہمارے اندر اتنا حوصلہ آ جائے گا کہ اب کسی بھی طرح کا عذاب آئے گا تو ہم ان کا مقابلہ ڈٹ کے کر سکتے ہیں, ان کو ہم جھیل سکتے ہیں. واہ 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 واہ. اچھا, اور یہ بھی دیکھیے کہ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے. اب اگر اس کو یوں دیکھیں کہ کچھ ابر آئے تو اس کے بعد سے ابھی جو آپ نے کہا کہ گناہ ہوا, گناہ کرنے والا ہے, تو جب ابر آئے تو ہم نے کیا کیا کہ شراب پی لی, گناہ کے لیے عذر نکال لیا, گناہ کے لیے عذر نکال لیا کہ شراب پی کے گناہ کر لیا ہم نے. اب ٹھیک ہے, اب جب گناہ کر لیا ہے تو اب تو عذاب آنا, اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. کیا کیا جا سکتا ہے. واہ 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 واہ. ہاں,
اب دیکھیے کہ یہ جو ہے مطلب ایک شراب جو رحمت ہے وہ حوصلہ ہے جو شاعر کو مل رہا ہے یا یہاں پر جو بھی کردار ہے اس کو مل رہا ہے. میں کدے کی راہ سے ہو کر نکل گیا ورنہ سفر حیات کا کافی طویل تھا. واہ. ہاں تو یہ جو ہمت ہے اس زندگی کو گزارنے کے لیے. اچھا بابر بھائی ایک چیز اور دیکھیے کہ اس کو فلم بنا کے دیکھتے ہیں, اس شعر کی فلم بنا کے دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ آئے کچھ ابر آ رہے ہیں, بادل آ رہے ہیں. ابر ہمیشہ وہ بادل سمجھا جاتا ہے کہ جو برسنے والا ہو, تو جو برسنے والا بادل ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے, وہ کالا ہوتا ہے. بالکل. تو ابر آنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاہی کا چھانا, ظلمت, ڈارکنیس کا چھانا. اور جب ڈارکنیس کا چھانا مطلب ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے نور تھا, ہاں انلائٹنمنٹ تھا. واہ واہ کیا بات, بالکل. تو وہ ڈارکنیس جو ہے اس نے انلائٹنمنٹ کے سورس کو ڈھک لیا ہے. بالکل ہے نا, بالکل. ظلمت چھا گئی ہے. تو اب اچھا, اور سروائیول آف ہیومینٹی کے لیے انلائٹنمنٹ بہت ضروری ہے, انلائٹنڈ ہونا بہت ضروری ہے, تبھی وہ سروائیو کر سکتا ہے. تو ابر آ گئے اور جو سورس آف انلائٹنمنٹ تھا وہ اب نہیں رہا, تو اب کیا ہو, تو آئے کچھ ابر, کچھ شراب آئے. ہاں بالکل. میرے لیے ایک اور چیز ہے, انلائٹنمنٹ سے زیادہ میرے لیے ہے کہ لائٹ جو ہے وہ سورس آف لائف ہے. بالکل, زندگی کی علامت ہے. کیا بات ہے, یہ زندگی کی علامت ہے. اور اندھیرا جو ہے یا تاریکی جو ہے وہ موت کی علامت ہے. کیا بات ہے, واہ. تو اندھیرے کا چھانا بھی جو ہے وہ موت کا طاری ہونا ہے. ہاں, موت کا طاری ہونا ہے. یا پھر ان ایک طرح سے اندھیرے کا چھانا جو ہے وہ روشنی کی عدم موجودگی ہے بس, اور اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہے. ایبسنس آف لائٹ ہے. تو اب جب ایبسنس آف لائٹ ہے تو اس کے لیے کیا کرے. ہاں, تو شراب آئے. اچھا, اب شراب کیوں یہاں استعمال کیا گیا؟ بیکاز شراب از دی فائر. ہاں, اس کی تاثیر جو ہے وہ آگ والی ہے, اور آگ جو ہے وہ روشنی کا استعارہ ہے. ایک شعر یاد آ گیا, آپ سنیے کہ تجھ میں ہے تلوار کی تیزی, آگ کی گرمی, پھول کی بو. ہائے ہائے, واہ 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 واہ. آب سبو اے آب سبو اے آب سبو اے, واہ واہ واہ. ہاں, تو یہ آگ کی گرمی. اب یہاں پہ جو آگ کی جو تاثیر ہے وہ ساری تاثیر جو ہے وہ شراب کے اندر پائی جاتی ہے. تو اس لیے چونکہ باہر جو ہے وہ ظلمت چھا رہی ہے تو ہم اندر تو نور پیدا کریں. اسی پہ غالب کا ایک لطیفہ یاد آ گیا, بڑا مشہور ہے, لوگوں نے سنا ہوا ہوگا, لیکن پھر بھی گفتگو میں اس کا جو ہے وہ موقع ہے. تو غالب سے ایک صاحب ملنے آئے, سردی کا دن تھا, غالب ان کو اپنے مہمان خانے میں لے کر کے آئے اور اس کے بعد شراب پیش کی. تو انہوں نے جو ہے کہا کہ بھائی ہم شراب نہیں پیتے ہیں. تو غالب نے بڑے حیرت سے ان سے پوچھا کہ سردیوں میں بھی نہیں پیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, میں بالکل نہیں پیتا. تو غالب نے ٹھنڈی سانس لیا اور کہا کہ سردیوں میں پی لیا کیجیے, کیونکہ سردیوں میں اندر میں اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو وہ آگ کی جو گرمی ہے, کہنے کا اس لطیفے سے مراد یہ تھا کہ جو آگ کی جو تاثیر ہے, جو گرم تاثیر ہے, وہ جو ہے یہاں پر وہ بھی مراد ہو سکتی ہے. اور گرمی جو ہے وہ حیات کے لیے ضروری ہے. بالکل, گرمی, حرکت, تحریک, ہاں بالکل, ان سب چیزوں کی علامت کے لیے. ہاں, تو اس طرح جو آپ نے کہا کہ جو ابر ہے وہ موت کی, ڈارکنیس جو ہے وہ موت کی علامت ہے, تو یہاں شراب جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے. بالکل بھائی, کتنے معنی نکل رہے ہیں, آپ یہ دیکھیے یہاں ہیں. اس شعر پہ کبھی اتنا غور نہیں کیا ہے. ہاں, لیکن جب غور کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر یہ دیکھیے, شاعر جو ہے نا شاید اتنے معنی سوچتا بھی نہیں ہے. ہاں بالکل, یہ سارے اس کے لاشعور سے نکلے ہوئے معنی ہوتے ہیں. جس طرح سے جو الفاظ آ رہے ہیں اس کی شاعری میں, اس کے شعر میں, اس کے مصروں میں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ اپنی ایک دنیا بناتے ہیں, اور اس دنیا کے اپنے مینیفیسٹیشن. شاید اگر ہم فیض کو اگر بہت سارے معنی اگر ہم جو ابھی نکال رہے ہیں وہ سارے معنی اگر سنائیں
تو فیض کہیں کہ ہاں یہ مانی تو ہے لیکن ہم نے یہ سوچ کے نہیں کہا تھا شعر، ہم نے تو کچھ اور سوچ کے کہا تھا. ممکن ہے. ہاں. تو اب دیکھیے کتنے سارے معنی ایک لفظ شراب سے پیدا ہو گئے. واہ 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 واہ. میرے خیال سے اب ہاں ایک شعر آخری شعر ہے شراب کے حوالے سے، سن لیجئے. ارشاد. یہ بھی عظیم آباد میں ہی، اب آ گئے عظیم آباد تو وہیں جم جاتے ہیں. ہاں سنیے کہ اے اجتبیٰ رضوی صاحب کا شعر ہے کہ اے ساقی بزم کیف حیات اب مجھ کو پیاسا جانے دے. آئے ہائے ہائے. اے ساقی بزم کیف حیات اب مجھ کو پیاسا جانے دے، میں جس میں میری تقدیر کی تھی تجھ سے وہ شیشہ. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت عمدہ. اب اس کا بہت سامنے کا معنی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک شکوہ یہ ہے کہ ایک میخار ہے، میخار ساقی سے کہہ رہا ہے کہ اب رہنے دو، جانے دو، اب ہم کو پیاسا جانے دو، اس وجہ سے کہ جو میری شراب تھی، میرے حق کی جو شراب تھی، جو میری تقدیر میں آنے والی شراب تھی، جس شیشے میں، وہ شیشہ تم سے ٹوٹ گیا ہے اور ہم کو کوئی اور شراب چاہیے نہیں، کوئی اور میں چاہیے نہیں. بالکل یہ سامنے کا معنی ہے. اب پھر اس کو ہم ذرا سا اس کے استعاراتی نظام میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سا لفظ استعارے کی حیثیت لگتا ہے. تو پہلا لفظ ہے ساقی بزم کیف حیات. یہ پہلا استعارہ، یہ پورا سیٹ جو ہے یہ ایک استعارہ بن رہا ہے. کیوں یہ اتنے الفاظ مل کے کیوں استعارہ بن رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں الفاظ مل کے کسی ایک ذات کی طرف چونکہ اشارہ کر رہے ہیں، اس لیے یہ سیٹ آف ورڈ جو ہے یہ پورا ایک استعارہ بن گیا، ساقی بزم کیف حیات. اب دوسرا ہے میں ہیں، اور اس کے بعد ہے شیشہ. بالکل ہے نا. یہ اتنی چیزیں جو ہیں یہ استعارے ہیں. تو اب پہلے مصرع دیکھتے ہیں کہ ساقی بزم کیف حیات، جو زندگی کی محفل ہے، اس زندگی کی محفل کا جو مستیاں ہیں، جو خوشیاں ہیں، جو سرشاریاں ہیں، ہے نا، ان کا منتظم کون ہے، ان کا اہتمام کون کرتا ہے، اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ لفظ کہ انشور کرنا. کون انشور کرتا ہے؟ تو زندگی کی جو بزم ہے، اس کی تمام خوشیوں کی یا اس کے تمام نشست و برخاست اور تمام زیر و بم کی کا اہتمام کرتا ہے خدا. تو گویا یہ شعر خدا سے، شاعر خدا سے کہہ رہا ہے، ساقی بزم کیف حیات وہ خدا ہے نا. اے ساقی بزم کیف حیات اب مجھ کو پیاسا جانے دے، اب مجھے چھوڑ دے پیاسا، میں اب اس بزم سے میں پیاسا جاؤں گا. بالکل. میں جس میں میری تقدیر کی تھی تجھ سے وہ شیشہ ٹوٹ گیا. وہ شراب کہ جو میری تھی، جس سے مجھے کیف ملنا تھا، جو میرے لیے تھا، جو میری زندگی کی سرشاریوں کا سبب تھی، جو شراب ہوتی ہے نا، وہ جس شیشے میں تھی، جس پیالے میں تھی، وہ جس پیالے میں تھی. اب وہ جو پیالہ ہے وہ محبوب ہے، مادی محبوب ہے نا، کہ اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں وہ الگ ایک استعارہ ہے. ہاں وہ محبوب کہ جس سے میں عشق کرتا تھا، تجھ سے وہ ٹوٹ گیا، تو وہ ختم ہو گیا. تو یہاں میں جو ہے، یہاں میں لطف زندگی ہے، یہاں زندگی کی سرشاریاں ہیں. بالکل. یہاں شراب نہیں ہے. شراب نہیں. بالکل. اب اس میں یہ بھی دیکھیے کہ دو تین چیزیں، وہ شیشہ ٹوٹ گیا. اس میں دو تین چیزیں اور ہیں اس میں. ہاں. اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے ایک جو چیز کہی ہے، اے ساقی بزم کیف حیات،
ایک بزم ایسی ہاں جو کیف حیات کی ہے، ہاں ایک بزم ایسی ہوگی جو غم و غم اندوہ و اندوہ حیات کی ہوگی. کیا بات ہے ہے نا. تو وہ ساقی واہ دونوں واہ جگہ واہ ہوگا، واہ 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 واہ. وہ ساقی دونوں یہاں سے جانے واہ 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 یہاں واہ سے واہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہاں یہاں جو قسمت میں جو خوشی تھی وہ وہ ملی پیالہ نہیں. ٹوٹ چکا، ہاں وہ پیالہ ٹوٹ گیا. ہاں. تو اب ہم کو کیا ملے گا؟ اب اندوہ ملے گا، غم اور اندوہ کا پیالہ ملے ملے گا. ہاں وہ نہیں ٹوٹا ہے، ہاں وہ ثابت ہے، ہاں وہ ملے گا. وہ ملے گا. تو مجھے یہاں سے جانے دے، اب میری قسمت وہی بچا ہے. ہاں کیا بات. یہاں کم سے کم کچھ مسرت تو تھی، کچھ شادمانی، کچھ خوشی تو تھی، جو میری زندگی کو آسان بنا رہی تھی. کیا کہیں، کیونکہ غم تو بہرحال ہے، ہاں وہاں تو پیالہ نہیں ٹوٹنے والا، نہیں ٹوٹنے والا، وہاں جام سفال نہیں ہے، ہاں ہے نا. تو وہاں تو غم ہم کو ملے گا ہی. اب یہاں دیکھیے کہ کس طرح سے کہہ رہا ہے. ہاں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تو نے توڑ دیا، توڑ دیا. کیا بات ہے. تجھ سے وہ پیالہ ٹوٹ گیا. یہ ہم نرمی لانے کے لیے یوفیمسٹکلی کسی چیز کو، اس کے امپیکٹ کو سافٹ کرنے کے لیے ایسے کہتے ہیں. آپ نے کیا تھوڑی ہوگا، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ سے ہو گیا غلطی سے غیر ارادی. یہاں لیکن اس محفل میں، اس مقدمے میں کوئی بھی چیز غیر ارادی طور پہ نہیں ہوتی ہے. غلطیاں نہیں ہوتی ہیں یہاں پہ. تو وہ غلطی نہیں ہے، وہ شعوری طور پہ وہ ایک ڈیسیجن لے کر کے وہ پیالہ توڑا گیا ہے. لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ نے توڑا تھوڑی، آپ سے ٹوٹ گیا. الزام نہیں رکھ رہا ہے نا. اس کا جو لہجہ ہے وہ اس قدر نرم ہے کہ اتنی بڑی چیز ہو گئی ہے کہ وہ پیالہ جو تھا جس میں اس کی ساری خوشیاں تھیں، وہ پیالہ ٹوٹ گیا ہے. کیا بات ہے. اور اس کی نرمی دیکھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے ٹوٹ گیا. کیا بات ہے، کیا شعر، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ دیکھیے مزہ شعر کا اس کے معنی میں نہیں ہے، مزہ شعر اس کی کیفیت میں. بالکل صحیح کہا. اگر آپ کیفیت میں نہیں جاتے ہیں، اس کی کیفیت میں نہیں، اس کے لہجے کو نہیں دیکھتے ہیں، اگر نہیں سمجھتے، اس کی فیل کیا ٹون ہے اس کا، وہ کس مطلب کیا کنوے کرنا چاہ رہا ہے. یہ بات وہی ہے، غم اور اندوہ اور وہ ساری باتیں وہی ہیں، مضمون وہی ہیں جو اس سے پہلے بھی برتے جا چکے ہیں. لیکن شاعر اپنے لہجے سے بہت ساری چیز کہہ دیتا ہے. بڑا اچھا ایک شعر یاد آ گیا کہ بات لفظوں میں کہاں پوری ادا ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے. مرتضی اظہر رضوی صاحب کا شعر ہے کہ بات لفظوں میں کہاں پوری ادا ہوتی ہے، کچھ تو لہجوں ہی میں رہتی ہے مقالوں سے پرے. واہ 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 واہ، کیا بات. بالکل بالکل. تو مطلب لہجہ بھی آپ کو اگر شعر سمجھنا ہے تو صرف لفظی یا میٹافورک معنی بھی خالی سمجھ کے کام نہیں چلے گا. ہاں بالکل. آپ کو لہجہ بھی سمجھنا پڑے گا. واہ واہ واہ. بنا لہجے کے آپ اس کی کمپلیٹ اپریسیشن، شاعری کا مزہ صرف اس کے معنی میں نہیں، اس کے کرافٹ میں بھی ہے. جب آپ شاعر کا کرافٹ آپ سمجھنے میں آتا ہے تو حیرت اس بات پہ کیسے کہہ دیا، کیسے کہہ گیا، کاش ہم یہ کہہ پاتے. تو حیرت اس پہ نہیں کہ اس نے کیا کہا، کیسے کہا پہ حیرت ہے نا. وہ کن سچویشن سے اس نے اپنے اس تھاٹ کو گزارا. بالکل. کہ وہ الٹیمیٹلی ہی اینڈیڈ اپ وتھ سچ اے فائن کمبینیشن آف ورڈز اینڈ ایون ٹونس. ہاں بالکل ہے نا بھائی. واہ واہ واہ. تو بابر بھائی یہ شعر تو پورے ہو گئے، یہ اشعار پورے ہو گئے. اب ہم لوگ اگلے مرحلے کی طرف چلنے سے پہلے بھائی میرے اچھا حلق سوکھ رہا ہے. ہاں تو بھائی ایسا ہے کہ وہ لفظ جو ہے، وہ اگلے جو پوڈ کاسٹ میں جس لفظ پہ ہم بحث کرنے والے ہیں وہ لفظ ہے شیشہ یا آئینہ. کیا بات ہے. تو آپ کو جو بھی شعر یاد ہوں جس میں یہ لفظ آ رہے ہوں ہمیں ضرور بھیجیے شاعر کے نام کے ساتھ. بالکل. اسی پوڈ کاسٹ میں، اسی کے جو کمنٹ باکس ہے، اسی میں آپ جب وہ شعر بھیج دیں گے، اور خیال رکھیں کہ جو اشعار لکھیں آپ اس میں کم سے کم ایسا ہو کہ شیشہ اور آئینہ میٹافوریکلی جس میں کچھ بحث کی جا سکے، جس کے اوپر ہم لوگ کچھ
گفتگو کر سکیں. اور جلدی بھیجیے کیونکہ ہم لوگ 3-4 دن کے اندر ہی اس کی بھی اس کا شوٹ بھی مکمل کر لیں گے. تو آپ جتنا جلدی بھیجیں گے اتنے جلدی اشعار ہم انکارپوریٹ بھی کر پائیں گے اپنے پروگرام میں. تو بابر بھائی اب ہم لوگ چلتے ہیں استعارہ شراب پر, یعنی ان الفاظ کی طرف چلا جائے کہ جو شراب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. چلیے سب سے پہلا لفظ ہم دیتے ہیں کہ اب ہم کہنے والے تھے بسم اللہ. تو پہلا شعر جو ہے دیکھیے, اب یہ جو ہے نا, جہاں زاہد کی بات آتی ہے, شراب کی بات آتی ہے, تو زاہد کی بات آتی ہے. دیکھیے غالب کا فارسی شعر ہے, ایک بڑا مزیدار شعر ہے, ابھی یاد آ گیا تو سنا رہے ہیں کہ زاہد ازما خوش آئے تاکی بچشم کم مبین. زاہد ازما خوش آئے تاکی بنظر کم مبین ہے نمی دانی کہ یک پیمانہ نقصہ کر دیں. یعنی کہ اب جن کو نہیں سمجھ میں ان کے لیے بتا دیں کہ زاہد, میں نے جو تجھے شراب کا ایک ٹوکرا جو انگور کا ایک ٹوکرا تجھے بھجوایا ہے, اس کی قدر کر, اس کو کم نہ جان. تو نہیں جانتا ہے کہ میں نے ایک پیمانہ شراب کا نقصان کر لیا ہے تجھے وہ انگور بھیج کے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. تو میرے لیے شراب اتنی عزیز ہے کہ میں نے انگور کا جو نقصان, تو قدر کر اس کی, سمجھ کہ میں تیری کتنی عزت کر رہا ہوں. واہ 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 واہ. تو آئیے پہلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. لفظ چلیے. عبدالحمید عدم کا شعر ہے کہ عدم بہار کے موسم نے خودکشی کر لی. عدم بہار کے موسم نے خودکشی کر لی, کھلا جو رنگ کسی جسم ارغوانی کا. کیا بات ہے, واہ. اب دیکھیے یہاں ارغوانی جو ہے, جسم ارغوانی, وہ شراب کے لیے ایک ایسا سرخ مائل رنگ ہوتا ہے ارغوانی. تو یہ جو ہے شراب کے لیے ایک استعارے کی طرح انہوں نے استعمال کیا. اب اس میں اور بھی کئی باتیں ہیں کہ اس میں جو رنگ کا کھلنا اور جسم ارغوانی, تو محبوب کے جسم کے لیے ارغوانی اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی جو فزیکل انٹاکسیکیشن جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ جسم ارغوانی کو اب اگر ذرا سا تصور کیجئے تو ایک ٹرانسپیرنٹ سراہی, وہ شیشے کی جو سورہ جو مینا ہے, اس کا اگر کٹ آپ دیکھیے گا تو تو وہ ریزمبل کرتا ہے محبوب کے جسم سے. بالکل. ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کمر پتلی سراہی دار گردن میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں. واہ 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 واہ. تو یہاں جسم ارغوانی جو ہے یا صرف ارغوانی بھی. دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں تو جو لقب ملتا ہے تو لقب صفت پہ ملتا ہے. کسی بھی صفت پہ لقب ملتا ہے. تو وہ جو ہے ویسے ہی ایک صفت رنگ بھی ہے. تو اس رنگ کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم اس کا نام دے سکتے ہیں. واہ, بالکل. کیونکہ اس سے ملتا کوئی دوسری چیز نہیں جو اس رنگ کی ہوتی ہے. تو اگلے لفظ پہ چلتے ہیں. اگلے لفظ کے اوپر چلتے ہیں. دیکھیے کہ میر صاحب کیا کہتے ہیں. میر صاحب کہتے ہیں عمر بھر ہم رہے شرابی سے. خرافات آ گئی بھائی اس مصرے پر. خیر پہلے شعر مکمل کرنے. عمر بھر ہم رہے شرابی سے, دلے پرخوں کی ایک گلابی سے. واہ واہ واہ. اب یہاں جو لفظ جیسے آپ نے دلے پرخوں کی ایک گلابی سے. واہ واہ واہ. اب یہاں جو ہے وہ جو لفظ گلابی ہے نا, وہ بھی شراب کے لیے وہی جو آپ نے کہا کہ کوالٹی ہے, اس کی ایک ایویڈنٹ صفت ہے ایک رنگ کو لے کے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. مگر پاور بھائی اب اگر یہ مصرع بتائیے آپ کہ یہ میر صاحب ہیں تو آپ واہ واہ کر رہے ہیں. اگر اس حقیر نے یہ مصرع کہا ہوتا, کون سا مصرع؟ کہ عمر بھر ہم رہے شرابی سے,
آپ کیا کیا کچھ نہ کہتے بھائی ہم یا ہمارے حلقے کے لوگ ہاں سب مل کے آپ کی کھال ادھیڑ دیتے کہ آپ شرابی سے ہیں. یہ دعویٰ میر کہیں تو ٹھیک. اب بھائی یہ بھی ہے نا کہ میر نے جس زمانے میں کہا ہے اس زمانے سے آج کے زمانے میں زبان میں بہت سارا فرق آیا ہے. یہ سب غلط بات ہے آپ لوگوں کی. آپ کو کھال کھینچنے کی ہمت نہیں ہے میر کی, بس اس وجہ سے آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں میر بھائی. میر خدائے سخن ہے, ان کی کھال کون کھینچتا ہے؟ صاف صاف کہہ رہے ہیں بھائی, عمر بھر ہم رہے شرابی سے. خیر چلیے اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. شیخ ابراہیم ذوق کے شعر سے ہے, یقین ہے صبح قیامت کو بھی صبوحی کش. یقین ہے صبح قیامت کو بھی صبوحی کش, اٹھیں گے خواب سے ساقی سبو سبو کرتے. پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ لفظ پہ تو آپ بعد میں آئیں گے, پہلے یہ دیکھیے کہ لفظوں کا جال کیسا بنا ہوا ہے انہوں نے. یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے صبح ہے, اس کے بعد صبوحی ہے, اس کے بعد سبو ہے, سبو ہے. اب یہ سارے لفظ جو ہے معنی میں الگ ہیں, لیکن ساؤنڈ جو ہے ان کا صوت جو ہے صوتی اعتبار سے یہ کافی ہم آہنگ. ہاں بالکل. تو یہ بھی ایک لطف. اب شعر سے دوبارہ سنیے, ان الفاظ پہ غور کرتے. یقین ہے صبح قیامت کو بھی صبوحی کش, اٹھیں گے خواب سے ساقی سبو سبو کرتے. واہ 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 واہ. صبح صبوحی صبو صبو انوپراس النکار. ہاں شاید انوپراس شاید. ہاں. اب یہ دیکھیے کہ یہاں صبوحی جو ہے, اب اس شعر میں دیکھیے کہ لفظ صبوحی جو ہے وہ شراب کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور صبوحی بھی ایک طرح کی شراب ہی ہے, لیکن وہ جو ہے صبح سے نکلی ہے, وہ صبح کو جو کشید ہوتی ہے تو وہ صبوحی کہلاتی ہے. اچھا, واہ 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 واہ. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ صبح اور صبوحی اور ان سے ملتا جلتا ہم آہنگ جو ہے وہ لفظ جو ہے صبو, اس کو لے آئے نیچے. حالانکہ اس کی جگہ پہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ شاعر کا کمال ہے کہ وہ صبوحی کے ساتھ صبو لے کر کے آیا ہے. واہ واہ. اگلا وہ لفظ بتائیے صاحب. اگلا لفظ ہے, دیکھیے مرتضیٰ رضوی کا شعر ابھی جو ہم نے کوٹ کیا تھا گفتگو میں, کہ تجھ میں ہے تلوار کی تیزی, آگ کی گرمی, پھول کی بو, آب سبو اے آب سبو, اے آب سبو, اے آب سبو. واہ واہ واہ. یہاں لفظ آب سبو, آب جو ہے وہ پانی ہے, پانی ہے, اور سبو وہ پیمانہ ہے. تو یہاں آب پانی ہے, مگر پانی یہاں آب کا مطلب پانی بھی نہیں, رقیق سیال, ایک لکوڈ, فلوئڈ ان پیمانہ جس کو کہیے. یہ یہاں پر استعارہ ہے ایک لکوڈ کے, آپ جو ہے وہ لکوڈ کے لیے, وہ جو لکوڈ ہے وہ شراب کے لیے استعارہ ہے. تو یہی ہم کہہ رہے تھے کہ باتیں سیدھی باتوں کو الجھانا اور پھر الجھا کے سلجھانا, تو یہ وہی ہے. تو چلیے صاحب اگلے شعر کی طرف بابر بھائی چلتے ہیں. اگلا شعر جو ہے وہ ریاض خیر آبادی کا. اب ریاض خیر آبادی دیکھیے کہ ہمارے ویسے شاعر ہیں, کچھ ایسے بھی شاعر ہیں جنہوں نے جو کہ بالکل سمجھیے کہ پرہیزگار ہیں, متدین لوگ, دیندار لوگ, بالکل. اور ان کی ہر غزل میں اگر آپ کو شراب نہ ملے, کیا بات ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا. ریاض خیر آبادی کا شعر دیکھیے, ہوا بنت انب سے عقد اس پیرانہ سالی میں. کیا بات ہے, بڑا شوق شعر ہوتا ہے ان کا. ہوا بنت انب سے عقد اس پیرانہ سالی میں, مبارک ہو مجھے ساقی بڑھاپے میں شباب آیا. کیا بات ہے. اب یہ ہے کہ بنت انب جو ہے, بنت انب جو بنت کہتے ہیں بیٹی یا لڑکی کو, انب جو ہے وہ انگور ہے, تو یہ جو ہے ایک استعارہ ہے شراب کے لیے. واہ 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 واہ. چلیے صاحب اگلا شعر دیکھتے ہیں. دیکھیے کہ چڑھا, اجتبا رضوی کہتے ہیں کہ چڑھا کے پی تھی میں جوانی, بہت تھا شیریں وہ شور پانی, اسی کا کچھ دن سرور بھی تھا, اسی کا اب تک خمار بھی. واہ 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 واہ.
تو اب یہاں دیکھیے کہ انہوں نے پہلے حصے میں شیر کے چڑھا کے پی تھی میں جوانی کہہ کے ایک اندازہ دے دیا. دوسرے حصے میں کہہ رہے ہیں بہت تھا شیریں وہ شور پانی. شور بنیادی طور پر ہوتا ہے نمک، نمکین. ہاں تو نمکین، مگر یہاں نہ تو نمک مراد ہے شور سے اور نہ پانی مراد ہے پانی سے. شور پانی کا مطلب تیز ذائقے والا، ہاں ایسا لکوڈ جس کا ذائقہ بہت تیز ہو. بالکل، یعنی نمک کے جیسا. جیسے اگر آپ نمک جو اس کی تیزی سالٹڈ واٹر اگر پیجیے تو کیسے لگے گا، ایسیڈک فیلنگ. ہاں تو یہاں شور پانی کا مطلب، اچھا اب اس کے نیچے اس کو کلیریفائی ایسے کر رہا ہے کہ اسی کا کچھ دن سرور بھی تھا، اسی کا اب تک خمار بھی ہے. تو سرور اور خمار کون سا ایسا تیز پانی ہوتا ہے جس سے آتا ہے؟ وہ ہے شراب. اور اس سے پہلے مئے جوانی کہہ دی، جوانی کی شراب. اب دیکھیے یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا کہ شور پانی کا مطلب شراب ہے، مگر اب جو شعر ہم سنا رہے ہیں وہاں بھی شور پانی استعمال ہے، مگر وہاں پہ شراب کا مطلب نہیں ہے. شعر سنیے، مرتضیٰ رضوی کا شعر سنیے. وہ کہتے ہیں کہ اظہر پیارے حال نہ پوچھو آگاہی کے دریا کا. اظہر پیارے حال نہ پوچھو آگاہی کے دریا کا، صاف ہے لیکن شور ہے پانی، پیاسا پیاسا ڈوبے گا. اچھا پیاسا ڈوبے گا، دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں پیاسا ہی رہے گا اور ہر پیاسا ڈوبے گا. یہ دونوں چیزیں پیاسا ڈوبے گا. واہ 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 واہ. شور ہے پانی. اب یہاں پہ شور جو ہے وہ پھر سے ایک بار شعر پڑھی. اظہر پیارے حال نہ پوچھو آگاہی کے دریا کا، صاف ہے لیکن شور ہے پانی، پیاسا ڈوبے. اب یہاں جو ہے وہ نمکین بھی مراد ہو سکتا ہے، نمکین ہی مراد ہے یہاں پہ. دریا کا جو پانی وہ شور ہی ہوتا ہے، وہ سالٹی ہی ہوتا ہے. ہاں اچھا، دریا جو ہے وہ حقیقتاً ندی نہیں ہوتی ہے، وہ سمندر ہے. ہاں اوشن ہے. تو اس کا پانی ہمیشہ جو ہے شور ہی ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے آگہی جو ہے، آگہی کو دریا کی تشبیہ دی ہے. تو صاف ہے لیکن شور ہے پانی، پیاسا ڈوبے گا. اب یہاں شور پانی جو ہے اس کا مطلب بالکل شراب نہیں ہے. تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے بابر بھائی کہ جب سیٹ آف ورڈز استعارے بنائے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر بھی لگا دیجئے تو اس کا مطلب، اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، تب جا کے لفظ اپنے میٹافورک میننگ میں کھلتے ہیں. واہ واہ بالکل. چلیے صاحب اگلا شعر جو ہے وہ بھی شیخ ابراہیم ذوق کا ہے. شعر سنیے کہ اے ذوق دیکھ دختر رز کو نمو لگا. بڑا مشہور شعر ہے. اے ذوق دیکھ دختر رز کو نمو لگا، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. اب اس میں دیکھیے کہ یہ جو دختر رز ہے وہی ہے جو بنت انب ہے. تو بنت انب جو ہے وہ عربی ہے، اور دختر رز بھی میرے خیال سے عربی ہے غالباً. دختر جو ہے وہ بیٹی کو کہتے ہیں. دختر فارسی ہے. تو دختر جو ہے وہ بیٹی کو کہتے ہیں، اور رز جو ہے وہ انگور ہے. تو یہاں وہی مطلب ہے انگور کی بیٹی. ایک وہ شعر یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں مصرع یاد آ رہا ہے کہ اچھا ہوا انگور کو بیٹا نہ ہوا. ہاں یہ وہ ایک مشہور شعر یاد آ گیا، اس کی بیٹی نے اٹھا رکھی ہے دنیا سر پر. یہ تو اچھا ہوا انگور کو بیٹا نہ ہوا. ہاں ورنہ وہ کتنا فساد کرتا، بیٹی جب اتنا ہنگامہ کی ہے. یہ ایک سے ایک باتیں جو ہے شاعروں نے. واہ واہ واہ. تو دختر رز ہوا، انگور کی بیٹی ہوا، بنت انب ہے، انگوری ہے، آب رز ہے. تو یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ بطور شراب استعمال کیے جا سکتے ہیں اہتمام کے ساتھ، وتھ اے رائڈر. بالکل ہے نا، یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس کا اہتمام شعر میں کرنا پڑے گا. چلیے صاحب اب ایک شعر دیکھتے ہیں ریاض خیر آبادی کا. اچھا شعر سنیے کہ تیز آتش سیال ہے پہلے سے زیادہ. تیز آتش سیال ہے پہلے سے زیادہ، اب آگ لگائے نظر پیر مغاں اور. واہ 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 واہ. اب آپ نے جو بات کہی تھی کہ صفت
تو آتش فلوئڈ فائر، آتش سیال کا مطلب یہی ہوا فلوئڈ فائر. اب فلوئڈ فائر بہت طرح کی ہوتی ہے، جیسے لاوا بھی فلوئڈ فائر ہوتا ہے، مگر وہ یہاں جو انتظام کیا گیا وہ اس کی خارجی صفت ہے. ہاں یہ اس کی داخلی صفت ہے، بالکل ایکسٹرنل اور انٹرنل کا معاملہ. ہاں تو تیز آتش سیال ہے. اگر سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں اگر چلے جائیں تو یہاں ایکزوتھرمک اور انڈوتھرمک کا معاملہ ہے. ہاں بالکل. اب آگ لگائیں نظر. اب جب انہوں نے پیر مغاں استعمال کر لیا تو انہوں نے آتش سیال کو بمعنی شراب استعمال کرنے کی ایک وجہ پیدا کی. بالکل. پیر مغاں اگر نہ ہوتا اور کچھ اور ہوتا یہاں تو مشکل ہوتا یہ طے کر پانا کہ آتش سیال کیا ہے. بالکل. تو بابر بھائی آج کی گفتگو ہمارے خیال سے تو دلچسپ رہی، ناظرین کی بھی رائے ضروری ہوگی. ہاں ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا، یہ گفتگو کیسی لگی، اور اس میں ہم اور کیا کر سکتے ہیں. اور اگلی بحث کے لیے آپ الفاظ ضرور اشعار ضرور بھیجیں تاکہ ان پہ بھی ہم گفتگو کر سکیں. اور اگر آپ نے ریڈیو اردو کو لائک شیئر نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم پھر ملیں گے. آداب عرض ہے.